वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, इंसानी ज़िंदगी में नाम की अहमियत मुसलमा है, क्योंकि आपके नाम का जो पहला हर्फ होता है, इसे आपकी ज़िंदगी, आपकी तकदीर और आपकी शख्सियत की हर एक छोटी बड़ी चीज़ गहराई से जुड़ी होती है। और आज की इस ख़ास और नहायत मालूमाती वीडियो में हम इसी नाम के पहले हर्फ की बुनियाद पर ये जानेंगे कि जिन लोगों के नाम का पहला हर्फ एस से शुरू होता है या एस से शुरू होने वाले जो नाम हैं, इनकी आपस में जोड़ी कैसी रहती है, यानी एस और एस नाम वाले अफराद की आपस में जोड़ी, इनकी मोहब्बत, इनका ताल्लुक़ और इनकी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी होती है। तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आज आपको कुछ ऐसी पोशीदा और हैरत अंगेज़ बातें भी बताऊंगा जो शायद ही आपको ऐसे लोगों के बारे में पहले से मालूम हो और जो आपको हैरान कर देंगी। हमारे नाम का जो पहला हर्फ है और जो हमारा नाम है, वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम और कलीदी किरदार अदा करता है, क्योंकि इसे से दुनिया में हमारी पहचान कायम होती है। और यही वो नाम होता है जो हमें अपने मुल्क, अपने मुआशरे और पूरी दुनिया में एक अलग मुकाम देता है और मशहूर करता है। इसलिए नाम का पहला हर्फ ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो जिन लड़कियों का पहला हर्फ एस है, अगर इनकी जोड़ी बन जाए, चाहे वो पसंद की शादी हो, मोहब्बत का रिश्ता हो या ख़ानदान की मर्ज़ी से होने वाली रवायती शादी हो, तो इनका जीवन कैसा गुजरेगा, वापस में कैसे निभाएंगे और इनका मुस्तकबिल कैसा होगा। आज हम इस मौजू पर बहुत तफसील से और गहराई में जाकर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम एस नाम वाले लोगों के इनफरादी मिजाज, इनकी आदत और इनके अमूमी रवैये के बारे में थोड़ी मालूमात हासिल कर लें, ताकि रिश्तों को समझाना आसान हो। वैसे अगर देखा जाए तो एस नाम के लोग फितरी तौर पर बहुत ही खुश मिजाज, जिंदा दिल और हंसमुख होते हैं, और वो अपने चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कुराहट ज़रूर रखते हैं जो दूसरों को इनकी तरफ मतवज्जा करती है। इनकी बुनियादी फितरत और नेचर को बहुत अच्छा कहा जा सकता है, मगर इनके साथ एक अलग बात यह भी है कि ये लोग मूडी होते हैं, और कभी कभी जब इनका मूड अचानक बदल जाए तो ना जाने इनके मिजाज में क्या तब्दीली आ जाए और वो कैसा रद्द अमल दें। लेकिन अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो इनकी फितरत को बहुत मस्बत और अच्छा ही माना जाता है। जिन लोगों के नाम का पहला हर्फ एस होता है, वो समाजी तौर पर काफ़ी मिलनसार होते हैं, महफिल की जान होते हैं और हर एक इंसान से बड़े आराम से, तमीज़ से और महारत से बात करने के फ़न में माहिर होते हैं। लेकिन इनकी शख्सियत का एक गहरा पहलू ये भी है कि ये हर इंसान के सामने अपने दिल की बातें, अपने दुख और अपनी अंदरूनी राज खुलकर नहीं रखते। ये अपनी ज़ाती बातों को अपने अंदर ही छुपा कर और समेट कर रखते हैं, और किसी नए या आम इंसान से मिलने पर सिर्फ इतनी ही बातें करेंगे जितनी इस वक्त और इस मौके के लिहाज से ज़रूरी हों। बाकी सब अहम और ज़ाती बातें वो अपने अंदर ही महफूज रखते हैं और किसी को अपने दिल में झांकने की इजाज़त नहीं देते। ये एक ऐसी मजबूत शख्सियत के मालिक होते हैं जो मुसीबत के वक्त दूसरों के ज़रूर काम आते हैं, चाहे आप इनके गहरे दोस्त हों या इनके घर बार और ख़ानदान के लोग। ये हर मुश्किल घड़ी में हमेशा सबका साथ देते हुए और ढाल बनते हुए दिखाई देंगे और कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। इन्हें ज़िंदगी को खुलकर जीने का, घूमने फिरने का, नई नई जगह देखने का और साथ ही साथ पढ़ाई करने या नई चीज़ें सीखने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। ये ज़हनी तौर पर बहुत ही अक्लमंद, दूरअंदेश और ज़हीन माने जाते हैं। इनका दिमाग बहुत तेज़ चलता है, और अगर ये अपने ही इस खुदादाद अकल और सलाहियत को सही और मस्बत सिमत में लगाएं तो ज़िंदगी में बहुत बड़ा मुकाम, इज़्ज़त और दौलत हासिल करते हैं। वहीं अगर ये किसी वजह से गलत चीज़ों या मनफी रास्तों की तरफ माइल हो जाए तो इनका दिमाग इसी तरफ भी बहुत तेज़ी से चलता चला जाता है, क्योंकि ये जिस काम में पढ़ते हैं, पूरी शिद्दत से पढ़ते हैं। ये लोग अपने ख़ानदान, अपने वालिदैन और अपने करीबी लोगों के लिए बहुत मुखलिस, वफ़ादार और कुर्बानी देने वाले होते हैं, और हमेशा हर किसी की ख्वाहिशात और ज़रूरतों को पूरा करने की भरपूर कोशिश करते हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा शख्स है जिसका नाम ऐसे से शुरू होता है, तो आप ये बात हमेशा याद रखिए कि वो अंदरूनी तौर पर बहुत ज़हीन होते हैं और अपने दिमाग का बहुत बारीकी से इस्तेमाल करते हैं। वो अक्सर वो चीज़ें और मुस्तकबिल के हालात भी पहले से सोच लेते हैं जो शायद आपने कभी ख्वाब में भी ना सोची हों,
وہ کسی بھی شخص کو محض دیکھ کر یا اس سے چند منٹ بات کر کے اس کے بارے میں ایسی گہری باتیں جان لیتے ہیں جو عام لوگوں کو نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ ان کی چھٹی حس یعنی سکستھ سینس بہت زیادہ مضبوط اور فعال ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ زندگی کی ہر مشکل سے مشکل صورتحال کو سمجھداری سے سنبھال لیتے ہیں اور ٹھیک کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے والدین کے بہت لاڈلے اور پیارے مانے جاتے ہیں اور ہر سکھ دکھ میں ان کا ہمیشہ بڑھ چڑھ کر ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ کسی کے سہارے کے محتاج نہیں ہوتے، بلکہ اپنی ذاتی محنت، لگن اور جد و جہد کے بل بوتے پر زندگی میں ایک نہ ایک دن بہت اچھے طریقے سے کامیاب اور مستحکم ہوتے ہیں، اور ان کے دل میں رحم دلی کا جذبہ اتنا ہوتا ہے کہ یہ دوسروں کے دکھ درد کو دیکھ کر بہت جلدی خود بھی غمگین اور اداس ہو جاتے ہیں اور ان کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب اصل اور اہم بات یہ آتی ہے کہ اگر ایس اور ایس نام والے دو افراد کی آپس میں جوڑی بن جائے، وہ ایک دوسرے کے لائف پارٹنر بن جائیں، تو پھر کیا صورتحال ہوگی اور ان کا رشتہ کیسا چلے گا؟ اس جوڑی کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آپ خود اپنے جیسے ہی مزاج اور عادت کے انسان کے سامنے کھڑے ہیں، یعنی یہ رشتہ ایسا ہے جیسے کوئی آئینے کے سامنے کھڑا ہو، کیونکہ دونوں کا رویہ، دونوں کی سوچ، دونوں کی پسند ناپسند اور دونوں کا مزاج بالکل ایک ہی جیسا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب دونوں کا مزاج ایک جیسا ہو تو اگر ایک شخص کے اندر سامنے والے کے لیے بے پناہ محبت، تڑپ اور خلوص ہے تو دوسرے پارٹنر کے اندر بھی بالکل ویسی ہی سچی محبت اور جذبہ موجود ہوتا ہے۔ لیکن اس یکسانیت کے جہاں بہت فائدے ہیں، وہاں اس جوڑی کی سب سے بڑی منفی چیز اور خامی یہ ہے کہ یہ دونوں ہی اپنے آپ کو نظر انداز ہونا بالکل برداشت نہیں کر سکتے، یعنی اگر آپ اس رشتے میں ہیں تو آپ کو اپنے پارٹنر کی طرف سے مکمل طور پر توجہ دینا پڑے گی اور اسے یہ احساس دلانا ہوگا کہ وہ سب سے اہم ہے۔ اب یہ عادت اور یہ توقع دونوں ہی پارٹنر کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے، یعنی دونوں ہی ہر وقت خود پر توجہ کروانا چاہتے ہیں اور دونوں کی خواہش ہوتی ہے کہ صرف میری ہی تعریف کی جائے، میری ہی بات مانی جائے اور سامنے والے کو جھکنا پڑے۔ تو یہی چیز اس رشتے میں سب سے بڑی رکاوٹ اور پریشانی کی وجہ بنتی ہے۔ ان کے دل میں انجانے میں ایک انا اور ایگو کا احساس آ جاتا ہے کہ مجھے رشتے میں زیادہ اہمیت اور توجہ دی جائے یا مجھے بڑا مانا جائے، اور جب دونوں میں سے کوئی بھی دوسرے کو خود سے برتر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو یہ اس جوڑی کا ایک بہت بڑا اور مشترکہ مسئلہ بن جاتا ہے جو روزمرہ کے جھگڑوں کی بنیاد بنتا ہے۔ اگر آپ دونوں اپنے اس نفسیاتی مسئلے کو سمجھ لیں اور اپنی اس انا کو ایک طرف رکھ کر ایک دوسرے کو برابر کا درجہ دیں تو آپ کی دنیا ایک بہت بہترین اور مثالی جوڑی بن سکتی ہے، کیونکہ آپ دونوں میں بہت سی خوبیاں اتنی شاندار ہیں کہ آپ ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے، وفادار رہنے والے اور خاندان سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں۔ ایس اور ایس کی جوڑی زندگی کے معاملات میں بہت سنجیدہ بھی ہوتی ہے، یہ ایک دوسرے کا خیال تو بہت رکھتے ہیں، لیکن کئی بار ان کی ایگو کے باعث یہ خیال وہ خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری یا ذمہ داری سمجھ کر رکھتے ہیں۔ ویسے اپنے خاندان اور بچوں کے مستقبل کے لیے یہ دونوں کچھ بھی کرنے کو تیار رہتے ہیں اور بڑی سے بڑی قربانی دے دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ان کے درمیان کی محبت اتنی گہری اور سچی ہوتی ہے کہ ان کے درمیان بہت ہی زبردست انڈرسٹینڈنگ اور تال میل دیکھا جاتا ہے، جس کی لوگ مثالیں دیتے ہیں، اور پھر اچانک نہ جانے کسی چھوٹی سی معمولی یا فضول بات پر ان کے درمیان اتنی بڑی لڑائی ہو جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، حالانکہ وہ لڑائی کچھ زیادہ دنوں تک نہیں رہتی اور تھوڑے ہی وقت میں وہ دوبارہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لیکن اس لڑائی کے وقت جو ایک تند و تیز جھگڑے کی صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ ان کے رشتے کو ذہنی طور پر بہت تھکا دیتی ہے اور بات بہت بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے اس جوڑی کے لیے میرا سب سے بہتر مشورہ یہ ہے کہ اس چیز کو تھوڑا سا نظر انداز کرنا سیکھیں، ہر بات پر رد عمل نہ دیں اور وقت کے ساتھ اپنے اندر لچک اور تبدیلی لے کے آئیں۔ اگر ان دونوں کی جوڑی بنتی ہے اور یہ اس کو طویل عرصے تک خوشحال رکھنا چاہتے ہیں تو دونوں کو ایک دوسرے کے لیے اپنے مفادات کی قربانی دینا پڑے گی، اپنے غصے پر قابو پانا ہوگا اور اپنی انا کو ہمیشہ کے لیے ایک طرف رکھنا پڑے گا، تب جا کر آپ کی یہ جوڑی بہت کامیاب اور مضبوط بن سکتی ہے۔ ورنہ یہ نام والے لوگ یا تو بہت ہی زیادہ خوشحال، پرسکون اور مثالی زندگی گزاریں گے، یا پھر اگر انا بیچ میں آ گئی تو ایک دوسرے کو تانے دے دے کر، پرانی باتیں یاد دلا کر ہی ذہنی طور پر پریشان کرتے رہیں گے اور زندگی کو عذاب بنائیں گے۔ ایسی صورتحال ستاروں اور نجوم کے حساب سے ان لوگوں کی مانی جاتی ہے۔ باقی جو چیزیں وہ کسی بھی علم سے زیادہ آپ کے اپنے کردار اور نیت پر منحصر کرتی ہیں کہ آپ عملی زندگی میں ایک دوسرے کا کتنا ساتھ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے کتنی سچی محبت، عزت
اور قربانی کا جذبہ اپنے دل میں رکھتے ہیں، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی رشتہ صرف ستاروں سے نہیں بلکہ انہی جذبوں سے چلتا ہے۔ ان کی جو خوبیاں اور مثبت گن ہیں، اگر آپ ان پر اچھے سے کام کریں، ایک دوسرے کی دل سے عزت کریں، ایک دوسرے کی خامیوں کو قبول کریں اور ایک دوسرے کے احساسات کو زبان سے کہے بغیر سمجھیں، تو ہر ایک رشتے کو جنت بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم خاص طور پر ایس اور ایس کے ملاپ کی بات کر رہے ہیں، تو ان کے درمیان میں انا کا پہاڑ بہت جلدی کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس ریت کی دیوار جیسی انا پر قابو رکھنا اور ایک دوسرے کے سامنے جھک جانا ہی اس رشتے کی کامیابی کی سب سے بڑی چابی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ تفصیلی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔